أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ویک فریدا مٹی کلی ویک فریدا مٹی کلی تنال مٹی تے مٹی دلی اور مٹی ہسے تنال مٹی روے اور مٹی ہسے تنال مٹی روے نہ کر بدلا میری نہ تیری نہ میری چار دنہ دا میلا دنیا چار دنہ دا میلا دنیا پھر میری دی بھیگی ذی قدر علماء کرام رب ذوالجلال کی
نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ معرفت توحید عطا فرما دے اور وہ گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نگر نگر شہر شہر نگر نگر بستی بستی یہ دعائیں دینے لگے کہ کوئی نبی اور کوئی ولی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا اللہ۔ کوئی نبی اور کوئی ولی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا کوئی نبی اور کوئی ولی نہیں، ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ بیڑیاں ڈبونے والا اکیلا اللہ ہے، اور بیڑوں کو پار لگانے والا اکیلا اللہ ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ برکتیں دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ بیماری کو شفا سے تبدیل کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ روڑوں کو کروڑ بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ شاہوں کو گدا بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ گداؤں کو شاہ بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اور یتیم مکہ کو ساری کائنات کا سید بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ ساری کائنات موت کے امر ربی کی لپیٹ میں آنے میں ایک حقیقت رکھتی ہے۔ کائنات فنا کی زد میں آنے والی ہے۔ موت کے امر واقع سے کسی نبی اور کسی ولی اور کسی کتب اور کسی ابدال اور کسی شہید کو استثناء حاصل نہیں۔ موت کے امر واقع سے مستثنا سارے مل کر بولیے کون ہے؟ جن کو اللہ کوٹھیاں دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ نے ان پہ اپنی رضائیں نازل فرما دی۔ جن کو اللہ محلات دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ بیٹے دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ دنیا کے خزانے دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ اقتدار دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ وزارتیں دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ کارخانے اور فیکٹریاں دے دے وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ معرفت توحید عطا فرما دے وہ یقین کر لے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ اس محفل میں روایتی جلسوں کی طرح لمبی تقریر کا موقع مجھے نہیں دیا جا رہا۔ مجھے پابند کیا گیا کہ مختصر وقت میں جلدی جلدی کلا دلہ ایسی گفتگو ہو جو موقع اور مناسب حال اور مختصر ہو، اس لیے جلدی جلدی ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضائیں جب شامل حال ہوتی ہیں تو ترک معصیت کے جذبات کے چند ایک باتیں شاید سکل پیدا کریں، لیکن مجھے توجہ ضرور دیجیے گا۔ جب اللہ کی رضائیں شامل حال ہو جائیں
تو ترک معصیت کے جذبات اتنے بیدار ہو جاتے ہیں کہ میں قدم قدم پہ رب کی رضاؤں کا متلاشی بنتے ہوئے ساری کائنات سے تنے تنہا، میرا جملہ غور سے سنیے گا، میں رب کی رضاؤں کا متلاشی ہوتے ہوئے اگر میرا باپ میرے رب سے میرے رشتے کے مقابلے میں آئے تو میں منہ موڑنے لگتا ہوں اپنے باپ سے، اگر میری ماں میرے رب سے میرے رشتے بندگی کے مقابلے میں آئے تو میں منہ موڑنے لگتا ہوں، اگر میرے ملک کے حکمران میرے رب سے میرے رشتے بندگی کے مقابلے میں آئے تو میں منہ موڑنے لگوں، میری برادری میرے رب سے رشتے توحید کے مقابلے میں آئے تو میں منہ موڑنے لگوں، میرے اساتذہ میرے رب سے میرے رشتے بندگی کے مقابلے میں آئے تو میں منہ موڑنے لگوں، میرے رفقا میرے رب سے رشتے بندگی کے مقابلے میں آئے تو میں رخ موڑنے لگوں، ساری کائنات بن سور کے اپنی محبتوں سے مزین ہو کے مجھے اپنی طرف کھینچنے لگے، اور دوسری طرف میرا رب اپنی رضاؤں کی چادر تان کے مجھے اپنی طرف کھینچنے لگے، تو میں رب کی رضاؤں کے جذبوں سے سرشار ہو کے ساری کائنات سے منہ موڑ لیتا ہوں اور رب کی رضاؤں کو اپنے سینے سے لگا کے معرفت توحید کے دامن میں آباد ہونے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، میں کام کا میں زور نہیں لگا رہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے، یہ کیسی توحید ہے کہ میرے سے برادری چھوڑنے نہیں ہو رہی؟ یہ کیسی معرفت توحید ہے کہ میرے سے علاقے کے مذہبی وڈیروں سے میری رفاقت چھوڑنے نہیں ہو رہی؟ اور میاں یہ کیسی نسبت توحید کا دعویٰ ہے کہ میرے سے مخالفین توحید سے تعلقات کے خاتمے کی جرت پیدا نہیں ہو رہی؟ یہ معرفت توحید نہیں ہے، معرفت توحید کی ابتدا ہوتی ہے جب ابراہیم کے سامنے اس کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے تو ابراہیم اپنے رب کی رضاؤں کا متلاشی ہو کے اپنے باپ کو کہنے لگتا ہے، بابا تیری راہ جدا اور میں ابراہیم کی راہ جدا۔ قوم مقابلے میں آتی ہے تو قوم کی راہ جدا اور ابراہیم موحد کی راہ جدا، بولیے سارے مل کر میرے ساتھ جلدی جلدی چلیے تاکہ میں صبر کے اس مفہوم تک پہنچوں۔ یہ سب میں صبر کی بنیاد میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ پنجابی کے اشعار میں نے ابتدا میں پڑھا تھا، ضرب المثل پنجابی کا آگے وہ بھی میں ضرور سناؤں گا کیونکہ پنجابی دوست موجود ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ دو تین لفظ پشتوں کے میں نے بھی یاد کیے ہوئے۔ اللہ اللہ جی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اگر مجھے آپ اجازت دیں، پاکستان میں اشاعت التوحید و سنہ کی نسبت پالنے والوں کو، اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین سے اپنے تعلق کے دعوے کرنے والوں کو اس سبق کو پڑھ لینا ہوگا کہ اگر میرے ماں باپ میرے مقابلے میں آئے، اگر میرا خاندان میرے مقابلے میں آیا، اگر میری برادری میرے مقابلے میں آئی، اگر میرے ملک کے حکمران میرے مقابلے میں آئے تو میں ساری کائنات سے اپنے رشتہ توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ جو اس کے لیے تیار ہو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ کیا کروں، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن وقت محدود ہے۔
ایک آیت قرآن مجید کی سامنے آگئی وہ سنیے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. سبحان اللہ. اصل میں پشتون دوستوں سے یہاں لانڈی میں زیادہ تعارف نہیں، اس لیے مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. کاش سبحان اللہ کریں تو میں بھی خوش ہو جاؤں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادتوں کے مظاہرے کا نام نہیں. نا 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 نا. قبلے کی تعلیم میں اللہ نے اپنے محبوب محمد کی چاہت سے کر دی ہے. اہل کتاب کی چند الجھنوں کے خاتمے کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو شروع ہوئی. سبحان اللہ. قبلہ دو تین جملے بولے کہ یاد پالا عبداللہ صاحب ہے نا. جی جی ہم یہاں مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے قبلہ نانا نانا نانا. قبلے کی تعین تو میں نے کر دی ہے. میں نے دیکھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ. جی انبیاء آتے رہے عبادتیں کرتے رہے میری مرضی کی عبادتیں. جی جی جو میں چاہ رہا تھا میری مرضیاں پوری نہیں ہو رہی تھی. جی آتے رہے صدایں لگاتے رہے لا الہ الا اللہ. دعائیں تو پڑھ جی جی اللہ اللہ. آگ میں کود رہے ہیں اور صدایں دے رہی ہیں یا عبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. مخالفت کر رہی ہے میری توحید کے گیت گا رہے ہیں. میری مذہبی طریقہ مخالف ہو رہا ہے. میری توحید کے گیت گا رہے ہیں. آگ میں کود رہے ہیں اور میں اللہ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں لیکن میری مرضی کی عبادتوں کا مظاہرہ ابھی باقی رہا. میں نے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کو بھیجا. کوئی عظمتوں سے نوازا, کوئی رتبوں سے نوازا, کوئی شانوں سے نوازا, کوئی شوکتوں سے نوازا. اللہ اللہ. بند کمرے میں حضرت یوسف دعائیں دے رہے ہیں
دعوت زنا اپنے عروج پہ ہے، نفس کے زور اپنے عروج پہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ 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 کا بندہ اپنے باپ حضرت یعقوب کو اس مشکل کی گھڑی میں آوازیں نہیں دیتا، بتاتا ہے لوگوں کو، لوگوں نبی مشکل کشا نہیں ہوتے، مشکل کشائی کرنے والا اکیلا۔ سارے بولو کون؟ مل کر بولو کون؟ اللہ اللہ یہ صدائیں لگا رہا ہے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، تالے ٹوٹ گئے، عزتیں بحال ہو گئی، میں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی رحمتوں سے نوازا، اقرار کرتے ہوئے کہنے لگا نفسی ان نفسا لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ یوسف کیسے بچ گیا؟ تو یوسف کہنے لگے، بچانے لگے، میں نہیں بچا۔ امداد صاحب ناراض نہ ہوئے گا، دو تین جملے میں پنجابی میں ضرور بولوں گا۔ جی میں نہیں بچیا، منو بچان والا کلا۔ منو بچان والا کون؟ چلیے جو پنجاب کے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی بولو، منو بچان والا کلا۔ ذرا محبت سے سارے بولیے، میں نہیں بچیا، اور یمن میرے باپ یعقوب نے نہیں بچایا، منو کسی نبی نے نہیں بچایا، منو کسی ولی نے نہیں بچایا، منو کسی پتر نے نہیں بچایا، منو کسی حمدار نے نہیں بچایا، نا نا کون لوگو؟ کراچی بولے ذرا مل کر، پیغمبر کو مشکلوں سے بچانے والا کون لوگو؟ دعائیں دے رہے ہیں، میری رحمتوں کا نزول شروع ہوا، لیکن میں اللہ جس اپنی پسند کی عبادتوں کا منتظر تھا وہ ابھی ہو نہیں رہی تھی۔ وقت آیا تو یتیم مکہ محمد رسول اللہ کے سینے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا۔ نزول قرآن کے بعد ایسا حالت ملا، جب صحابت نے سجدہ کیا تو میں اللہ کی مرضیوں کی عبادتیں پائے، تکبیر تو پہنچ گئی۔ تقلبات وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ قبلے کی تعیین ہونے لگی، میں اللہ نے دیکھا میرے محبوب کی توجہ میری طرف ہے، میں نے اس کی پسند سے قبلے کا اعلان کر دیا اور اعلان ہونے لگا فلنولينك قبلة ترضاها۔ بندہ رب کی مرضی کا تو چلو قبلہ تیری مرضی کا۔ بولا تو میں پنجابی میں کرتا ہوں، لیکن مجھے اردو کی یہاں محتاجی ہے کہ مجھے بولنا ہے۔ میں نے قبلہ معین کر دیا، قبلے کی بحث ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ ولکن البر من آمن باللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ضرور۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذا المعنى نیکی ہے کہ میں اقرار کروں لوگوں معبود اکیلا۔ سارے در اللہ کا نام بلند کریے گا تاکہ میں جلدی آگے بڑھ جاؤں۔ ولكن البر من آمن باللہ، یقین ہے میں اقرار کروں عزت دینے والا اکیلا۔ کراچی میں کہوں اکیلا، اپنے کہنا ہے اللہ،
بلند آواز سے کہو کہ پوری کراچی میں رب کی توحید کا ڈنکا بج جائے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ عبادتوں کے لائق اکیلا عزت دینے والا اکیلا راج دینے والا اکیلا راج دینے والا اکیلا کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب اکیلا جو اس ایمانی رتبے میں فائز ہے بلند آواز سے اللہ کہنا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ سبحان اللہ کہیں تو بڑا مزہ آئے مجھے جو قرآن کے عاشق توحیدی سارے بیٹھے سارے در سبحان اللہ کیسے کہیں چلیے مولانا ابوالقادر صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آیت پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ ضرور کیجئے گا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شيخ القرآن مولانا غلام الله خان زندہ باد شيخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب زندہ باد كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سبحان الله أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء قرآن کے عاشق سبحان اللہ کرتے جاؤ أموات پرانے موحد اکابرین جو بیٹھے ہیں اشاعت التوحید کے ان کی توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ نئے توحیدی کو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنما ميت إنك ميت وإنهم ميتون ولكن البر وما آمن بالله يدي کہ میرا کرو ساری کائنات
کتاب. لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں, مجھے شکوہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں باہر آواز نہیں جا رہی. کراچی میں مولوی کو یہ مسئلہ یاد نہیں ہو رہا, ہم تو دہائی دے رہے ہیں قرآن سے. ابھی مجھے ساتھی کہہ رہے کہ یہ جو زندے باہر کھڑے ہیں نا ان کو آواز نہیں جا رہی. کیف یبلغ موتان التی دفنت, کیف یبلغ موتان التی دفنت, اہل علم کا طبقہ ہے. کیف یبلغ موتان التی دفنت وقد يفسر عن احیائنا الغیب هل سمعت سلاما لی انم بها وقد اتنت وما سلمت من کسبی. اگر دور والے زندے وہ میری آواز نہیں سن سکتے تو پھر قرآن نے تو دہائی دے دی ہے وما یستوی احیاء مناسب نہیں ہے. اللہ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. ایمان کو پتہ تو تب چلنا ہے جب کوئی فرق کا موقع آئے. الصابرین فی البأساء. 2 منٹ مجھے دیجیے گا ذرا منظم انداز میں محفل کو چلائیں. اللہ الصابرین فی البأساء الصابرین فی البأساء. مال کی تنگی آ گئی, مالی پریشانی آ گئی, کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا چل فلاں قبر پہ جا, وہاں جا کے نظرانہ دے, تیری مال کی پریشانی ختم ہو جائے گی. کہنے لگا میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن اپنی توحید سے غداری نہیں کر سکتا. الصابرین فی البأساء. بیٹا نہیں ہو رہا اور آپ نہیں ہو رہی, خاندان کی عورتوں نے تنگ کرنا شروع کیا. جا کے سنا قبر کے اوپر جا کے ایک چلا گیا, ایک بکرا دے گیا, مرغا دے گیا. مرغا دے تجھے قبر والا, بیٹا دے دے گا, دیکھ دے گیا تجھے بابا بیٹا دے دے گا. کہتا دنیا کا کوئی پیر اور کوئی فقیر اور کوئی بابا اور آپ نہیں لے سکتا. الصابرین فی البأساء. مولا دینے والا, سارے مل کر بولیے کون؟ الصابرین فی البأساء والضراء. اور جسمانی تنگیاں آ گئی, جتنی مرضی بیماری آ گئی ہے, نا اللہ کے در سے اپنی طلبیں پوری کر رہا ہے. بیٹے لینے ہے تو ایمان و یقین ہے کہ بیٹے دینے والا اکیلا اللہ. عزت لینی ہے تو ایمان و یقین ہے عزت دینے والا اکیلا اللہ. الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. جب مارکا لگا ہو حق و باطل کا,
اور مخالفت کے تیر بھی برسائے جا رہے ہوں اور شدت پسندانہ فتووں کی زد میں بھی لیا جا رہا ہو اور طرح طرح کے الزامات کی بارشیں ہو رہی ہوں تو الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اللہ یہ لانڈی کا مرکز توحید و سنت اس مرکز سے وابستہ جتنے اکابر گزرے سارے کے سارے اکابر مثال رقم کر دینے ہیں جتنی مرضی اللہ کی توحید کی مخالفت کرنی ہے کر لو ہم لوگ قرآن کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا طیب رفیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی شیخ القرآن حضرت مولانا رفیق اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تمام یہ دونوں بزرگ اس مرکز توحید و سنت میں اشاعت التوحید و سنت کے عقائد و نظریات پہ قائم اکابرین ہو گزرے ہیں اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مولانا حسین علی ان کے بھائی کے سر پر امیر محترم انشاءاللہ یہ ذمہ داری صوبہ سندھ کی رکھنے جا رہے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ان کے حضرت مولانا طیب رفیق کے بیٹوں اور ان کے خاندان کے دیگر دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اللہ کی توحید کی اس جھنڈے کو تھامے رکھیں گے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ سامنے آئے تیار ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان اکابرین کی دینی روش کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولانا محمد طیب رفیق کو جنت الفردوس میں اللہ بلند مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین